السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. انشاءاللہ میں لنک عام کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذہنوں کے اندر بعض مرتبہ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، تو ان شکوک و شبہات کا ایک مختصر سا علاج کیا ہو، کیسے ہم ان شکوک و شبہات سے بچیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک لفظ بتا دوں اور آپ اس لفظ کے ذریعے کوئی وہ جادوئی چھڑی ہے آپ اپنے تمام شکوک و شبہات سے بچ جائیں. لیکن قرآن کریم نے ایک ایسے اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس اصول کو اور اس ضابطے کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ضابطہ آپ کے انشاءاللہ بہت کام آنے والا ہے، اور آپ اسلام مخالف جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اسی ضابطے کی اور اس ضابطے کی روشنی میں پرکھیں اور دیکھیں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آج لگتا ہے کہ انٹرنیٹ بھی کچھ گڑبڑ کر رہا ہے میرا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری طرف سے انٹرنیٹ سلو ہے، کنیکشن از انسٹیبل کا میرے پاس میسج آ رہا ہے. تو کامنٹ میں ذرا کنفرم کیجئے گا کہ اگر میری آواز بالکل آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اسٹریم خیریت کے ساتھ نمٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 24 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. اور ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے. اور کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. یہ تو کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت، اور پاکیزہ درخت سے مراد یہاں پر کھجور کا درخت ہے کہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنا ہی ہلائیں وہ ہلائے نہیں ہلتا، بڑے بڑے طوفان جھیل جاتا ہے اور تیز آندھیاں آتی ہیں تو وہ نہیں گرتا. بڑے مضبوط اور قدیم درخت گر جاتے ہیں لیکن کھجور کا درخت اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، الا یہ کہ آندھی اور طوفان اس لیول کے ہوں کہ کھجور کے درخت کو بھی بہا لے جائیں تو بات الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ ایمان کی کھجور کے درخت سے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بلندی پر ہیں. اسی طریقے سے انسان کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مضبوطی کے ساتھ ایمان اور عمل کے ذریعے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے. یہ اس آیت کا پیغام ہے. لیکن اصل جو چیز ہے، جو میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر 26 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو. یہ جو آخر کے الفاظ ہیں ما لہا من قرار، یہ سب سے اہم نسخہ ہے. یہ کہ اگر آپ کو یہ کیسے پہچانے آپ کہ کلمہ خبیثہ کون سا ہے اور کلمہ طیبہ کون سا ہے، تو کلمہ خبیثہ کی مثال بتا دی ہے شجرۃ خبیثہ، ایک بیکار درخت، خراب درخت کہ آپ ہلکا سا اس کو ہاتھ لگائیں اور وہ ڈھہ جائے. ما لہا من قرار، اس میں جماؤ نہ ہو. اسی کو اگر ہم انگریزی ٹرمینالوجی میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اصول کفریہ اصول ہیں، کفریہ ضابطے ہیں، چاہے وہ لبرلزم سے ریلیٹڈ ہوں، ڈارونزم سے ریلیٹڈ ہوں، سیکولرزم سے ریلیٹڈ ہوں، فیمنزم سے ریلیٹڈ ہوں، جتنے بھی ازمز اس وقت چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جو باطل مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، جینزم ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈزم ہو، ان سب کے جو انسانی اصول ہیں، ہر مذاہب میں ورنہ کچھ اصول ایسے ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، میں ان اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جو انسان نے بنائے ہیں ان میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ملے گی آپ کو. ہمیشہ یعنی ایک معیار ہوگا لیکن وہ معیار ٹوٹ جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو بڑی غلط بات ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر مرتد ہو جائے تو اسلامی حکومت اس پر سزائے قتل اس کو دیتی ہے؟ تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ اسلام کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. تو اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک اصول مان لیں، ایک ایسی ویلیو مان لیں کہ جو ہر نظام کے اندر ہونی چاہیے، ہر سسٹم میں ہونی چاہیے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی فریڈم آف ایکسپریشن ان نظاموں اور سسٹمز میں نہیں ہے کہ جو دن رات فریڈم آف ایکسپریشن کا رونا روتے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک عورت مثلا اگر ٹاپ لیس ہو کر مغربی ممالک کے بہت سے علاقوں کے اندر گھومے، امریکہ میں کوئی ٹاپ لیس ہو کر گھومے، انگلینڈ میں کوئی ٹاپ لیس ہو کر گھومے، اور اسی طریقے سے آسٹریلیا وغیرہ میں، تو فوری طور پر اس پر مس ڈیمینر کا کیس چلے گا. یعنی یہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی، قانون توڑا، یہ پبلک آرڈر کے خلاف ہے. تو اب سوال یہ کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی باڈی اور خصوصاً جو میرا اوپر کا حصہ ہے باڈی کا، میں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں، تو کیوں مجھے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے آپ دوسروں کو مطعون تو کرتے ہیں لیکن کنسسٹنسی آپ کے یہاں نہیں ہے. جیسے ہی ہم آپ کے اپنے معاشرے، کلچر اور آپ کے قوانین کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن محدود ہے، لمیٹڈ ہے. ایبسولوٹ فریڈم آف ایکسپریشن دنیا میں کسی نظام کے اندر ممکن نہیں ہے اور نہیں ملتا ہے. تو اگر آپ کی مورالٹی یہ کہتی ہے کہ جی مغرب میں، مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں، یا ویسٹرن سویلائزیشن جن جن ممالک میں ہے، وہاں پر چلنے والی ایک عورت اپنے اوپر کا جو حصہ ہے جس کو بریسٹ بولتے ہیں اس کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس طریقے سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھپانا ضروری ہے. اتنی مورالٹی ہونی ضروری ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو ہمارے ملکوں میں جو عورت سڑک پر نکلے گی اس کے لیے اتنی مورالٹی ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان دو پارٹس کو چھپائے گی بلکہ پوری باڈی کو چھپائے گی. یہ آپ کی مورالٹی ہے، ہماری مورالٹی ہے. آپ نے بھی ایکسپریشن کو محدود کیا ہے، اتنا محدود کیا ہے کہ جسم کے دو حصوں کو چھپانا آپ نے بھی ضروری قرار دیا ہے، اور ایکسپریشن کو ہم نے بھی محدود کیا ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک اعلیٰ ترین ویلیو ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ایک مورل ویلیو ہے جو ہر نظام میں پائی جانی چاہیے. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک اعلیٰ ترین مورل ویلیو ہے جو ہر نظام کے اندر پائی جانی چاہیے. لیکن جب آپ کے اس مورل ویلیو کو ہم آپ کی سوسائٹی کے قوانین کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ما لہا من قرار، کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں. اور جب ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ہم نے تو کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا رونا رویا ہی نہیں. تو اگر ہمارے یہاں نہیں ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن کوئی اخلاقی ویلیو کے اعتبار سے جانی ہی نہیں جاتی. تو یہ جو اصول قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے ما لہا من قرار کا، یہ اصول آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مخالف ہوا، کوئی بھی مخالف نظریہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ جو بظاہر آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے قرآن کریم کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، تو آپ یہ معیار ذہن میں رکھیں کہ حل لہو قرار یا ما لہا من قرار، کیا واقعی اس میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں ہے. اگر اس نظریے کے اندر کنسسٹنسی ہے تو پھر ہم جواب دینے کے مکلف ہیں، تو پھر واقعی ہمیں جواب دینا چاہیے. لیکن پہلے وہ اپنے کی ثابت قدمی اور کنسسٹنسی اور قرار، جماع اور ٹھہراؤ کو تو ثابت کریں. جب وہ یہ ثابت کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے. ابھی ان کا اپنا نظریہ مکمل نہیں ہے اور ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں ہے. تو قرآن نے جو 3 لفظوں کے اندر ما لہا من قرار، 3 لفظوں کے اندر ایک اصول بیان کر دیا. یہ اصول آپ سبھی حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، مذاہب میں ہندوازم ہو، یا کرسچینٹی ہو، جوڈازم ہو، یا اسی طریقے سے باطل آئیڈیالوجیز ہیں، وہ لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، فیمنزم ہو، ہوموسیکسولزم ہو، کوئی بھی جتنے بھی ازمز ہیں،
ان سب میں یہ چیز مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، کامن طور پر پائی جاتی ہے کہ جتنے اصول انسان نے بنائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے انکنسسٹنسی. ہم اسی پیمانے کے اوپر دوسرے نظریات کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں.